بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کا بیان تو پہلے کرنا تھا، لیکن پہلے موقع ملا نہیں، اس لیے ابھی حج کا مہینہ جاری ہے، تبھی کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے حج کیا ہوتا ہے؟ اسلام کے 5 رکن ہیں بڑے بڑے، کہتے 5 ہے، ارکان کہیں گے۔ پہلا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ، یعنی کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا، ایک اللہ سے ہی مانگنا، ایک اللہ کے علاوہ اور کسی کو ایسا نہیں سمجھنا، وغیرہ وغیرہ۔ الا اللہ، کیا کہیں گے؟ الا اللہ۔ ساتھ میں کلمہ ہے پورا، تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہے تو کلمہ میں کیا جڑے گا؟ محمد الرسول اللہ۔ یعنی پہلا ہے ایمان، کیا ہے؟ ایمان۔ بنا ایمان کے کوئی عبادت قبول ہوتی نہیں ہے۔ دوسرا ہے نماز۔ نماز روزانہ پڑھی جاتی ہے 5 وقت فرض۔ ابھی اس کا جو ہے الگ سے بیان ہوگا انشاءاللہ جب ڈیٹیل بتاؤں گا، جو 5 بڑے ارکان ہیں اور بھی ہے اسلام کے بڑے بڑے۔ تیسرا ہوتا ہے رمضان المبارک کے روزے، 1 مہینے کے روزے فرض ہے، وہ سال میں ایک بار آتا ہے۔ پھر سال میں ایک بار ہی زکوٰۃ دینی ہوتی ہے۔ چوتھا کیا ہے؟ زکوٰۃ۔ جس کے پاس پیسے ہے اتنے زیادہ کہ وہ غریبوں کی مدد کر سکے تو وہ زکوٰۃ نکالے، جتنا بھی مال ہو ایکسٹرا اس کی 2.5%، 2.5% کا ہو، 2.5%، 2.5% کا ہو۔ اور پھر باری آتی ہے حج کی، جو سال میں نہیں زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ کتنی؟ فرض ہو، فرض ضروری آتا ہے ہر سال، لیکن ہر مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض ہے کہ وہاں جا کر حج پورا کر کے واپس آنے جتنے پیسے ہو جاوے تو ہم حج ہمارے پہ کیا ہو جاتا ہے؟ فرض ہو جاتا ہے۔ اور کتنے ہیں ہندوستان کے حساب سے اپنے یہاں سے جائے 3 لاکھ روپے۔ کتنے؟ 3 لاکھ روپے ایکسٹرا کسی کے پاس جمع ہے، جو نہ کسی دھندے میں استعمال ہونے، نہ کسی نے شادی کے لیے، نہ بیماری کے لیے، نہ کوئی کے لیے بھی نہیں رکھے۔ 3 لاکھ ایکسٹرا ہی پڑے ایسے، اس کو کسی بھی چیز میں ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس انسان پہ جو کما رہا ہے، جس کا پیسہ ہے، اس پر حج کیا ہو جاتا ہے؟ واجب۔ اب ایک بہانہ ہوتا ہے، ماں باپ کے ساتھ لے جائیں گے حج پڑھنے، ساتھ میں جائیں گے، بیوی بچوں کو ساتھ میں لے جائیں گے۔ ساتھ میں لے جانا فرض نہیں ہے۔ جس انسان پہ 3 لاکھ روپے ہو جاتے جمع، اس پہ حج فرض ہو جاتا ہے اور اس کو حج کرنا ضروری ہے۔ جتنے سال نہیں کرے گا، ہر سال اس کو حج نہیں کرنے کا گناہ ملتا رہے گا۔ کتنے؟ ایک انسان کے 3 لاکھ۔ اب یہ بات صحیح ہے کہ عورت اکیلے حج پہ نہیں جا سکتی، تو وہ کسی نہ کسی محرم کو ساتھ میں لے گی، لیکن آدمی ہے وہ جا سکتا ہے۔ تو اسلام کے جو بڑے 5 ہے ارکان، اس میں سے کیا ہے؟ ایک حج بھی بڑا ارکان ہے۔ حالانکہ پیسے ہو کسی کے پاس زیادہ تو ہر سال بھی جا سکتا ہے۔ حج سال میں ایک بار آتا ہے، اس کے علاوہ حج والے مہینے کے علاوہ عمرہ تم کبھی بھی کر سکتے ہو، 11 مہینے میں سے کبھی بھی کر سکتے ہو۔ اور جو حج کے لیے جاتا ہے، اگر جلدی چلا جاتا ہے تو پہلے عمرہ کر لیتا ہے، بعد میں حج تو ہوگا ہی۔ اور دیر سے جاتا ہے حج کے سمے میں تو بعد میں عمرہ کر لیتا ہے، جتنے دن بھی ہو رہے۔ اور عمرہ کی کوئی شرط نہیں ہے، جتنی بار کرنا چاہے اتنی بار کر سکتا ہے، کیونکہ عمرہ اور حج صرف مکہ میں ہو سکتا ہے وہاں پر عمرہ۔ اس لیے جب جائے تو زیادہ سے زیادہ عمرہ کی عبادت کرو، طواف ہے وغیرہ جو ہوتا ہے عمرہ کے ارکان میں، کیونکہ عمرہ ہم یہاں پہ نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے جو حج پڑھنے جاتے ہیں تو حج کے دنوں کے علاوہ جتنے دن بھی رکتے ہیں، کتنے دن 40 دن رکتے ہیں، کتنے جن 20 دن ہی رکتے ہیں، کتنے تو حج کے لیے ہی جاتے حج کر کے واپس آ جاتے ہیں، جن کے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ تو جو زیادہ دن رہ رہا ہے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ زیادہ سے زیادہ وہاں پہ عمرے بھی کر لینے چاہیے۔ اور یوں تو تم عمرے کے لیے خاص بھی جا سکتے ہو، لیکن پہلے فریضہ ادا کرو، کیونکہ عمرے کے لیے بھی پیسہ تو لگے گا۔ وہاں جائیں گے، ٹکٹ کا خرچہ آئے گا، رہنے کا خرچہ آئے گا وغیرہ، تو اپنے پیسے عمرے میں ویسٹ نہ کرے۔ عمرہ کوئی فرض ہے نہیں، عمرہ نفل ہے۔ فرض ہے حج۔ حج کے لیے الگ سے پیسہ جمع کرنا بھی
ضروری ہے کہ بھائی جمع کرتے رہو ہر سال، کبھی نہ کبھی تو جمع ہوئیں گے، اللہ دے گا اور ہم حج پڑھنے جائیں گے۔ چلو، پہلا ہے کعبے کی تعمیر۔ سب سے پہلے کعبہ جو ہے، کعبہ کس کو بولتے ہیں؟ کعبہ کیا چیز ہے؟ ہاں ہے، پن کعبہ کہتے کس کو ہے؟ مکہ میں مین جو بیچ میں بلڈنگ ہے کالی کالی، جو اپنے کو تصویروں میں اور ویڈیو میں نظر آتی ہے، تو وہ کون سی ہے؟ وہ کون سی بلڈنگ ہے؟ کعبہ ہے وہ۔ تو کعبہ جیسے گھر ہوتا ہے عام، ویسے ہی اینٹ اور پتھر کا گھر ہے، اس کے اوپر کالے کلر کا کپڑا چڑھایا جاتا ہے، اس لیے ہم کو کالا نظر آتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ غلاف ہوتا ہے، کالے کلر کا کیا ہوتا ہے؟ غلاف کپڑا۔ تو سب سے پہلے جو کعبہ بنایا تھا وہ تو آدم علیہ السلام نے بنایا۔ اس کے بعد بہت سال ہو گئے، کوئی نہ کوئی وجہ سے وہ کعبہ کیا ہوا؟ ٹوٹ گیا۔ جیسے نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی طوفان آیا تھا، تو شاید جب ٹوٹ گیا، یا کوئی نے دھیان نہیں دیا تو ٹوٹ گیا، اور وہاں پہ کوئی بستی بھی رہی نہیں، سب بیابان ہو گیا، کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ وہ ہم کو ہاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے قصے سے پتہ چلتا ہے کہ جب وہاں پہ چھوڑ کے آ گئے تھے، جہاں پہ پہلے کعبہ تھا، تو وہاں پہ پانی پینے کے پانی بھی نہیں تھے، تو پانی کے لیے دوڑے تھے وہ آگے انشاءاللہ بات آ جائے گی وہ، ورنہ ڈیٹیل میں اپنے قصص الانبیاء میں آتی ہے۔ پھر دوسری مرتبہ جب اعلان ہوا تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ جو کعبہ پہلے جہاں تھا وہیں پہ واپس کعبہ کیا کرو؟ بناؤ، تعمیر کرو، اور حج کا اعلان کر دو، لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ۔ اب وہ اس کے اندر جب کعبے کی تعمیر کری ہے تو اس کے جو مین بتانے والے ہیں نا کہ یہاں کرنا ہے، وہ تو جبرائیل علیہ السلام نے بتا دیا کہ تم کو یہ نشانی ہے، پہلے یہاں پہ تھا کعبہ، کعبہ یہاں پہ تھا، ابھی بھی یہیں پہ ہی بنانا ہے۔ تو جہاں پہ آدم علیہ السلام نے بنایا تھا وہیں پر ہی ابراہیم علیہ السلام نے بھی بنایا۔ تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے ساتھ میں بنایا، دونوں کو اللہ نے حکم دیا، قرآن میں آتا ہے۔ اب لیکن مین آرکیٹیکٹ کہ بھائی کس طرح بنانا ہے، وہ کس نے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے، اور اسماعیل علیہ السلام نے ان کی مدد کری۔ تو ایک پتھر تھا جس پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوتے تھے، تو اگر اونچائی بڑھتی تھی کعبے کی اتنی، تو وہ کرین ورین تو ان کے پاس تھی نہیں، تو ہو سکتا ہے بامبو وغیرہ جیسے یہاں باندھتے ہیں نا لکڑے، جیسے باندھ کے کر لیا ہو، لیکن روایت میں آتا ہے کہ وہ پتھر جیسے جیسے اونچائی بڑھتی تھی دیوار کی، پتھر بھی اپنے آپ اونچا ہوتا رہتا تھا۔ تو وہ پتھر کو کہتے ہیں مقام ابراہیم۔ کیا کہتے ہیں؟ وہ ابھی بھی وہیں مسجد حرام میں ایک جگہ پہ لگایا ہوا ہے، تو وہ جگہ کا نام کیا ہے؟ مقام ابراہیم۔ تو یہ بات کلیئر ہو گئی۔ سب سے پہلے کعبہ جو آدم علیہ السلام نے بنایا تھا، پھر کسی وجہ سے ٹوٹ گیا، تو دوبارہ کس نے بنایا؟ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، ان کے لڑکے۔ اس کے بعد کعبہ کبھی ٹوٹا، تھوڑی بہت وہ ہوئی ہے سیلاب آنے میں کہ بھوکم آنے میں تھوڑی دیوار گر گئی یا کچھ نقص ہو گیا، تو وہ ریپیئر ہوتا رہتا ہے، وہ نہیں، لیکن پوری طرح کبھی ٹوٹا نہیں ہے۔ کب سے؟ جب سے ابراہیم علیہ السلام نے بنایا۔ اب ان کو سال کتنے ہوئے؟ ان کو کافی سال ہو گئے، زیادہ سے زیادہ گنے ہیں تو 5000 سال ہو گئے۔ کتنے ہو گئے؟ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کی پکی تاریخ پتہ نہیں ہے، کوئی 3500 بولتا ہے، کوئی 4000 بولتا ہے، اپنے زیادہ سے زیادہ کتنے گن لو؟ 5000 سال۔ تو جب سے کعبہ ہے موجود، ہم کو جو دکھتا ہے وہ بھی ویسا کہ ویسا نہیں ہے، تھوڑا چھوٹا ہو گیا ہے۔ چلو آگے آتا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ کمپلیٹ کر لیا، بنا لیا، تو اللہ نے حکم دیا اب اعلان کر دو۔ کیا کر دو؟ اعلان۔ اب مسجد میں نہیں اذان دیتے تو اعلان کرتے ہیں مؤذن یا مولانا، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف آؤ، پڑھو جو اب نماز ہوئے گی، آ جاؤ۔ ایسے ابراہیم علیہ السلام نے بھی اعلان کر دیا، لیکن اس زمانے میں نہ کوئی مائک، نہ لاؤڈ اسپیکر، اور نہ ہی انٹرنیٹ کے سب جگہ بات پہنچ جائے گی، کچھ نہیں تھا۔ لیکن اللہ نے ان کی بات پوری دنیا میں پھیلا دی، اور ان کے جو اعلان تھا وہ پوری دنیا میں پھیل گیا، اور پوری دنیا سے حج کے لیے لوگ آنے لگ گئے، اور تب سے ابھی تک حج ریگولر چل رہا ہے۔ کوئی ایسا ٹائم نہیں ہوا کہ مکہ میں حج نہ ہوا ہو، جیسے کہ ابھی پچھلے 2 سال سے ہندوستان سے کوئی حج پڑھنے گیا نہیں ہے بیماری کی وجہ سے، لیکن مکہ میں تو ہوا نا، وہاں کے لوگ تو آئے، حج پڑھا۔
تو ایسا جب سے حج کا اعلان ہوا ابراہیم علیہ السلام نے کرا، تب سے ابھی تک ریگولر ہر سال حج ہوتا ہے۔ مکہ کی بنیاد، اب مکہ شہر ہے، جو کعبہ بنایا ہے وہ تو بعد میں بنایا۔ پہلے مکے کی بنیاد کیسے پڑی؟ تو ہم نے جیسے قصہ پہلے یاد کیا تھا، لکھا بھی تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر، کس پر؟ اللہ کے حکم پر اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بچے اسماعیل علیہ السلام دونوں کو ویران بیابان میں چھوڑ کے آ گئے تھے۔ پھر جتنا ان کے پاس کھانا پینا تھا کھا لیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ جب وہ ختم ہو گیا تو پیاس کے مارے ان کی حالت خراب، بچہ بھوک کے مارے روئے۔ تو جب حاجرہ علیہ السلام، پھر جو قصہ ہے، 2 پہاڑیوں کے بیچ میں دوڑے، ایک کا نام صفا، ایک کا نام مروہ، وہ بھی حج کے ارکان میں آئے گا آگے، ایک رکن ہے حج کا، اس میں بھی آئے گا وہ انشاءاللہ۔ پھر آب زمزم نکلا، جب جبرائیل علیہ السلام نے آ کے پر مارا تو پھر پانی کو دیکھ کر وہ قبیلہ کون سا تھا؟ قبیلہ ہے جرہم، وہ قبیلہ جرہم وہاں سے گزر رہا تھا، تو انہوں نے دیکھ لیا کہ یہاں پانی ہے، پہلے تو تھا نہیں، تو انہوں نے وہاں پہ رہنے کا فیصلہ کیا۔ اب یہ قصہ ڈیٹیل میں تو اپنے آ گیا ہے اور بعد میں انشاءاللہ بیان ہوگا، ابھی صرف اتنا بتا رہے کہ وہ قبیلہ جرہم وہاں پہ رہ گئے، پھر حاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بھی وہیں رہ گئے، اور اس طرح وہ شہر کیا بن گیا؟ مکہ۔ اس طرح مکہ شہر بسا۔ تو سب سے پہلے کیا آیا وہاں پہ؟ پانی۔ پہلے حاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام آئے، ان کی برکت سے کیا آیا؟ زمزم، اور زمزم کی برکت سے کیا آ گئے؟ قبیلے والے، پھر قبیلے والے وہاں رہنے لگ گئے، تو مکہ پورا شہر بس گیا۔ اور جب کعبہ تعمیر ہو گیا اور حج کا اعلان ہو گیا، تو تب سے لے کر ابھی تک مکہ کبھی برباد ہوا نہیں۔ سمجھ میں آ گئی نا پوری کہانی؟ یہ شارٹ میں بتا رہا ہوں ابھی میں، کیونکہ آگے پورے طریقہ بتانا ہے، اس میں تھوڑی دیر لگے گی۔ مقام ابراہیم بتا دیا، حج کا طریقہ۔ اب سب سے پہلے جان لو، حج کا مہینہ ہے ذی الحج۔ کون سا مہینہ ہے؟ ذی الحج، آخری مہینہ ہے اسلام کا۔ کون سا مہینہ ہے؟ آخری۔ اب میں نے معراج ہجرت کے واقعے میں بتایا تھا پہلا مہینہ محرم کیوں ہوتا ہے، کیونکہ اسی مہینے میں اللہ کے نبی نے ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے تھے۔ تو پہلا مہینہ ہوتا ہے محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الاخر، رجب، شعبان، رمضان، سوال، ذی القعدہ، ذی الحج۔ یہ 12 مہینے ہوتے ہیں۔ پہلا مہینہ محرم اور چھلا مہینہ ذی الحج ہے۔ ذی الحج میں اپنے یہاں پہ رہتے تو اپنے کیا آتا؟ ذی الحج میں ابھی کیا آیا تھا؟ عید آئی تھی نا، بقرعید۔ تو بقرعید کے ہی مہینے میں حج ہوتا ہے، اور بقرعید کا جو ایک رکن ہے قربانی کا، وہ بھی حج میں ہوتا ہے۔ اوکے، تو ذی الحج کی چاند کی تاریخ 8، 9، 10، 11 اور 12، یہ 5 دن حج کے ہے۔ کہاں سے گنیں گے؟ اپنے 8 تاریخ سے۔ 8، 9، 10، 11 اور 12 یہ حج کے دن ہو، اور قربانی کے کتنے دن ہیں؟ 10، 11، 12 اور 13۔ بیان میں بتایا تھا نا میں نے، یہ قربانی کے دن ہے، یہ الگ ہے۔ حج کے 5 دن الگ ہے، ان کی گنتی دونوں کی مکس نہیں کر دینے کی، کیونکہ حج کا جو تاریخ ہے وہ 12 تاریخ میں ختم ہو جاتا ہے، لیکن قربانی کا ایک دن ایکسٹرا 13 تاریخ بھی ہوتی ہے، جس دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ اوکے، تو 13واں دن جو ہے وہ حج کا نہیں ہے، بھلے قربانی کا ہے لیکن حج کا نہیں ہے، یاد رکھنا۔ اب حج زندگی میں ایک بار فرض ہے، بتا دیا نا میں نے۔ چلو 8 تاریخ کو کیا کرتے اپنے؟ پہلے دن 8 تاریخ کو ہم کو مکہ میں ہو کہ مدینہ میں ہو کہ کہیں بھی ہو، 8 تاریخ کو جس کو بھی حج کرنا ہے اس کو مینا جانا ہوتا ہے۔ کہاں جانا ہوتا ہے؟ مینا۔ مینا ایک جگہ ہے جو 2 پہاڑیوں کے بیچ میں بہت بڑا میدان ہے، اس جگہ کا نام کیا ہے؟ مینا۔ مینا کی وادی کیا کہتے ہیں؟ مینا کی وادی۔ حج کے علاوہ اگر وہاں جاؤں تو پتہ بھی نہ چلے کہ مینا کہاں ہے، کیونکہ حج میں تو وہاں پہ ٹینٹ باندھ دیتے بہت سارے، وائٹ ایسے ٹینٹ دکھتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کا جو پورے ارکان کے جو طریقے کا ویڈیو ہے میں چینل پہ چڑھا کے اس پہ لنک شیئر کر دوں گا اپنے گروپ میں۔ تو سب سے پہلے ہم کو احرام باندھنا ہے۔ حج شروع کب ہوتا ہے؟ احرام باندھنے سے۔ اب احرام کس کو کہتے ہیں؟
آدمیوں کا احرام الگ ہوتا ہے، عورتوں کا الگ ہوتا ہے۔ عورتوں کے تو سمپل سے کپڑے ہوتے ہیں جو نارمل پہننے کے ہوتے، ادب کے۔ نماز کے لیے جتنے کپڑے پہننا ضروری ہے، حج کے لیے بھی اتنے کپڑے پہننا ضروری ہے۔ حج میں تم چہرہ نہیں ڈھانک سکتے۔ کیا نہیں کر سکتے؟ چہرہ نہیں ڈھانک سکتے وہاں طواف کرتے وقت۔ تو سلے ہوئے کپڑے پہنے گی عورتیں، لیکن آدمی سلے ہوئے کپڑے جیسے یہ پہنے ہوئے ایسے نہیں پہنے گے، بغیر سلے ہوئے جیسے نہیں، تاکہ میں سے کٹوا کے اتنا میٹر کپڑا لائے سلائیں گے، بعد میں تو رکھے ہوتے نا کٹ پیس، جس کو کیا بولتے ہیں یہاں پہ کٹ پیس۔ تو دو کپڑے ہوں گے الگ الگ، ایک کپڑا لنگی کی طرح باندھ لیں گے، حالانکہ وہ لنگی بھی سیتے ہیں لیکن اس کو سیئیں گے نہیں، بس باندھ دیں گے، اور ایک کپڑا ایسے ہی اوپر ڈال دیں گے، نہیں لپیٹ لیں گے چادر کی طرح، اس کو کہتے ہیں احرام۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو سب سے پہلے احرام باندھنا ہے، احرام باندھ کے وہاں پر جانا ہے مینا میں۔ عورتوں کے لیے سلے ہوئے کپڑے ہو گئے۔ مینا مکہ سے، جو مینا کا میدان ہے وہ مکہ سے 3 میل دور ہے۔ کتنا؟ 3 کلومیٹر نہیں ہو، میل کلومیٹر سے بڑا ہوتا ہے، 1.25 کلومیٹر کا 1 میل ہوتا ہے، اور مکہ سے مینا کتنی دور ہے؟ 3 میل۔ 3 میل دور ہے، 2 پہاڑی کے بیچ میں ایک کھلی جگہ ہے۔ مینا میں 5 نماز پڑھنی ہے۔ کتنی؟ 5 نماز۔ شروع ہوگی ظہر کی نماز سے۔ کس سے؟ 8 تاریخ کی ظہر کی نماز، یعنی کہ زوال سے پہلے پہلے، ظہر کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے پہلے مینا میں پہنچ جانا ہے۔ پھر وہاں پہ ظہر کی نماز پڑھنی ہے، عصر، مغرب، عشاء اور پھر فجر۔ یہ 5 نمازیں وہاں پہ پڑھنی ہے، یہ پہلے دن کا کام ہے۔ حالانکہ 8 تاریخ کو تو 2 ہی نماز ہوئے گی، ظہر عصر، پھر 9ویں تاریخ لگ جائے گی مغرب بعد، پھر کتنی ہوگی؟ 3، مغرب، عشاء اور دوسرے سونے کے بعد جب اٹھیں گے کیا ہوگی؟ فجر۔ تو یہ مینا کا کام ہو گیا 8ویں تاریخ کا۔ سمجھ میں آ گیا؟ اس کے بعد 9 ذی الحج کو تکبیر تشریق۔ ہاں یہ ایک بات رہ گئی، ہاں احرام جب باندھے، جب مینا میں جانے کے لیے احرام باندھیں گے تو 8 تاریخ کو ہم اللہ کا ذکر کریں گے اور لبیک پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ لبیک۔ لبیک آتا ہے پڑھتے ہوئے کسی کو؟ پڑھو تو کیا پڑھیں گے؟ لبیک اللہم لبیک، پھر سے لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت ان الحمد لک والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ تو یہ پورا لبیک ہم پڑھتے رہیں گے 8 تاریخ کو سلنگ، جتنی بار بھی، کیونکہ اس کے علاوہ ہم وہاں پہ جتنی بار بھی لبیک پڑھیں گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ یہ وہاں کا ہے، یہ حج کا ذکر ہے۔ دوسرے دن کا پھر ذکر بدل جاتا ہے۔ دوسرے دن 9 تاریخ کو تکبیر تشریق کہنی ہے۔ کیا کہنی ہے؟ تکبیر تشریق، وہ ابھی بتا دیتے ہیں۔ اور 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک پڑھتے رہنا ہے۔ یہ ہر نماز کے بعد ایک بار پڑھنا واجب ہے۔ کتنی؟ 9 تاریخ کی فجر سے لے کر 13 تاریخ کی عصر تک، 9، 10، 11، 12، 13، یہ الگ ہے۔ 8واں دن نہیں، 8ویں میں تو لبیک پڑھیں گے، لیکن 9ویں دن میں کیا پڑھیں گے؟ تشریق۔ کیا پڑھتے تشریق؟ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ پڑھتے ہیں نا 5 دن۔ کتنے دن پڑھنی؟ 5 دن۔ 9ویں تاریخ کی فجر کی نماز سے لے کر 13ویں تاریخ کی عصر تک، جب بقرعید کا دن ختم ہو جاتا تب تک۔ سمجھ میں آ گئی؟ یہ پڑھتے ہی رہنا ہے وہاں پہ جتنی بار بھی ہو، کیونکہ یہ اتنے دن کا ہی، اور یہاں پہ بھی مقام میں رہ رہے، حج پڑھنے نہیں جا رہے، تب بھی ہر نماز کے بعد پڑھنا کیا ہے؟ ایک بار پڑھنا واجب ہے۔ بھول جاؤ تو بعد میں پڑھ لینے کا۔ مینا سے ہم عرفہ جائیں گے۔ کہاں جائیں گے؟ عرفہ 9 تاریخ کو۔ عرفہ جو ہے مینا سے 6 میل دور ہے۔ مینا مکہ سے 3 میل دور، پھر مینا سے آگے جائیں گے 6 میل دور۔ کتنی میل؟ 6 میل دور۔ وہ پہ کیا آئے گی؟ عرفہ کا میدان ہے، اور اصل جو حج ہے وہ عرفہ کا دن ہی ہے۔
اصل جس کو حج کہتے ہیں تو قرآن شریف میں بولا حج عرفہ ہے. کیا ہے؟ عرفہ ہے. تو عرفات بولتے عرفہ بولتے چل لیتا آ جاتا پتہ نا. تو عرفہ میں ظہر اور عصر کی نماز پڑھنی ہے. کیا کرنا ہوا؟ وہ بھی ایسا ہی ہے، میدان ہے بہت بڑا، وہاں پہ بھی ٹینٹ لگے ہوں گے. تو کتنی نمازیں پڑھنی ہے؟ ظہر اور عصر کی نماز پڑھنی ہے. عرفہ کا وقت 9 تاریخ کی ذی الحج سے 10 تاریخ کی صبح صادق تک ہے. کتنی دیر رہنا وہاں پہ عرفہ میں؟ 9 تاریخ سے وہاں سے نکل جائیں گے فجر کی نماز کے بعد، پھر وہاں پہ ظہر میں رہنا ہے. کہاں پہ؟ عرفہ میں بھی. تو 9 تاریخ سے 10 تاریخ تک وہیں رہنا ہے، اور 10 تاریخ کی جو صبح صادق ہوئے گی وہاں پہ جب تک رہنا ہے. حج کا اہم رکن عرفات ہے، مطلب مین جو ہے وہ عرفات کا دن ہی ہے. اگر مغرب سے پہلے عرفات سے نکل گیا تو دم لازم ہو جائے گا. عرفات میں چھلی نماز کون سی پڑھنی ہے؟ مغرب. کتنے جنے عرفات سے آگے رات کو نکل جاتے ہیں مغرب پڑھ کے یا ایسا پڑھ کے، لیکن اگر اس کے پہلے نکل گیا تو دم لازم ہوگا. دم کا مطلب پینلٹی. کیا ہوتا ہے؟ پینلٹی، سزا. ایک چھوٹا جانور ذبح کرنا پڑے گا. اگر حج میں ایسی کوئی باتوں میں غلطی ہو جاتی ہے تو دم لگتا ہے، اور دم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک چھوٹا جانور ذبح کرنا پڑے گا. سورج ڈوب جانے کے بعد عرفہ سے نکل کر مزدلفہ جانا ہے. کہاں جانا ہے؟ مزدلفہ. یہ تیسری جگہ. پہلی جگہ کہاں گئے؟ مینا. دوسری کہاں گئے؟ عرفہ. اور تیسری کہاں گئے؟ مزدلفہ. اب مزدلفہ میں جائیں گے، مغرب اور عشاء کی نماز وہاں پہ ساتھ میں پڑھیں گے. دیکھو، عرفہ سے مغرب کے بعد یعنی کہ سورج ڈوبنے کے بعد نکلنا ہے، لیکن وہاں پہ مغرب پڑھنی نہیں ہے. مغرب کہاں پڑھنی؟ جا کے مزدلفہ میں. اور مزدلفہ میں دونوں مغرب اور عشاء ساتھ میں پڑھی گئے. جیسے یہاں پہ تو پہلے مغرب پڑھ لیتے پھر 1 گھنٹے بعد عشاء پڑھتے نا، ایسے نہیں. مزدلفہ میں مغرب اور عشاء ایک ہی ساتھ میں پڑھ لیں گے، جو کہ عشاء کا وقت ہوتا ہے. یہ صرف اور صرف حج میں ہوتا ہے، اس کے علاوہ نہیں کر سکتے. 2 نمازیں ایک ساتھ ملا کر پڑھنا گناہ ہے. سمجھ گئے؟ صرف اس دن ہی ہے، عرفات کے دن ہی ہے، مزدلفہ کے دن. مزدلفہ عرفہ سے 3 میل دور ہے. کتنا میل دور ہے؟ دیکھو، پہلے مکہ مینا جو ہے مکہ سے 3 میل دور، عرفہ مینا سے 6 میل دور، اور مزدلفہ عرفہ سے 3 میل دور ہے. سمجھ میں آ گئی دوری؟ یہاں چلتے بھی جاتے کتنے لوگ گاڑی میں بیٹھ کے چلے جاتے ہیں. چلتے جاتے ہیں تو سنت ادا ہوتی ہے. کتنے صحابہ بھی چلتے جاتے تھے سب میں، یا سواری پہ جاتے تھے. تو اس میں کوئی ضروری نہیں ہے ویسے، لیکن یہ دوری کیا ہے؟ کم ہے، تو چلتے بھی انسان جا سکتا ہے. لیکن تھکان زیادہ ہو جاوے، بروبر ارکان ادا نہیں ہو، تو بہتر کیا ہے؟ سہولت کے لیے گاڑیوں میں ہی جانے کا، جو وہاں پہ سیٹ کر دیتی گورنمنٹ، اپنا کوئی تکلیف نہیں ہوتی. وہ بھی ایک بڑا میدان ہے. فجر کے پہلے اگر مزدلفہ سے نکل گئے، کب؟ فجر سے پہلے اگر نکل گئے تو دم لازم ہوگا، یعنی فجر کی نماز بھی وہیں پڑھنی ہے. اگر مزدلفہ سے کوئی نکل گیا فجر کی نماز کے یعنی فجر کے وقت سے پہلے، تو کیا ہو جائے گا؟ دم لازم ہو جائے گا. اب دم میں نے بتا دیا نا کیا کرنا ہوگا؟ ایک چھوٹا جانور ذبح کرنا ہوگا. مزدلفہ سے کنکریاں چن لینی ہے. وہاں پہ کیا ہے؟ پھر شیطان کو مارنے کا ہوتا ہے. تو کنکریاں کہاں سے چنیں گے؟ مزدلفہ سے. 10 ذی الحج کا دن، دیکھو 8 ہو گیا، 9 ہو گیا، اب 10 کو کیا کرنا ہے؟ 10 تاریخ کو سورج نکلنے کے وقت مزدلفہ سے مینا روانہ ہو جائیں گے. کب؟ سورج نکلے گا تب صبح میں. واپس کہاں جائیں گے ہم؟ اب گھوم کے مینا سے شروع کرا تھا، مینا سے گئے عرفہ سے گئے مزدلفہ، اور مزدلفہ سے گھوم کے واپس کہاں گئے؟ مینا میں. اور کب آنا ہے؟ 10 تاریخ کو سورج نکلنے کے بعد. حج میں عید کی نماز پڑھنا واجب نہیں ہے. یہاں پہ ہم رہتے ہیں حج کے علاوہ تو سب عید کی نماز پڑھتے ہیں 2 رکعت مسجد میں جا کر، جو کہ واجب ہے. لیکن حاجیوں کے لیے وہ 2 رکعت پڑھنی نہیں ہے، وہ واجب نہیں ہے. اس دن کے 4 بڑے کام ہیں. 10 تاریخ کے کیا ہے؟ 4 بڑے کام ہیں. 3 کام سلنگ کرنے ایک کے بعد ایک. پہلا کام ہے شیطان کو کنکریاں مارنا، جس کو رمی بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ رمی. دوسرا ہے قربانی کرنا. تیسرا ہے حلق یا قصر کرنا. حلق کا مطلب ہوتا ہے کہ جس آدمی کے چھوٹے چھوٹے بال ہے تو پورا سر کیا ہو جائے گا؟ منڈا دے گا.
اور جس کے بڑے بال ہے وہ اور جو عورتیں ہیں وہ قصر کریں گی. قصر مطلب اتنا ایسے لپیٹیں گے, ایک انگلی پہ جتنے بال لپیٹ جائے, اتنے پورے جتنے سے گول, ہم 1 سے 1.5 انچ سمجھیں گے. کیا سمجھیں گے؟ اتنے بال قصر یعنی کٹوا دینا. یہ 3 کام ہے, یہ 10ویں دن ہو جانے چاہیے. تینوں کام ایک کے بعد ایک, اس کی ترتیب نہیں بدل سکتے. پہلے کیا کرنا ہے؟ کنکریاں مارنی شیطان کو, دوسرا قربانی, اور تیسرا حلق کرنا ہے مطلب بال کٹوانا ہے یا بال منڈوانا ہے. اور چوتھا کام ہے طواف زیارت, جو مکہ میں جا کے کرنی ہے. وہ اس دن نہیں بھی کریں گے تو چلے گا, اس دن کر لیں گے تو بہتر ہے, چاروں کام ایک ساتھ ہو جاوے. لیکن طواف کے لیے اللہ ٹائم دیتا ہے. 10 تاریخ سے لے کر 12ویں تاریخ کے بیچ میں طواف کر لینا ضروری ہے. اگر نہیں کرا تو حج مکمل ہوگا نہیں. طواف و زیارت دوسرا, طواف اور صحیح, یہ 2 کام ہوں گے مکہ میں. تو پہلا کام ہے 3 شیطان کو کنکریاں مارنی ہوتی ہے, لیکن 10ویں تاریخ کو ہم ایک ہی بڑے شیطان, جو پہلا شیطان ہے, اس کو کنکریاں ماریں گے. کتنے؟ 1 شیطان کو. اس کے بعد دوسرے دن کی صبح صادق تک, اس کے جو ٹائم ہے شیطان کو مارنے کا, وہ دوسرے دن کی صبح صادق تک ہے, مطلب سورج نکلنے سے پہلے. کون سا؟ دوسرے دن کا. جب تک اپنے وہاں رہ کے مار سکتے ہیں. 10ویں تاریخ کی رات دن, پھر 11ویں تاریخ کی کیا ہو جائے گی؟ صبح صادق تک, جب تک کنکریاں مار سکتے ہیں. 7 کنکریاں مارنی ہے. کتنی مارنی ہے؟ 7. اب شیطان کا ہم کو پتہ ہے کہ وہ 3 شیطان اس جگہ پہ ہے جہاں پہ اسماعیل علیہ السلام کو جب ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے لے جا رہے تھے تو شیطان بھڑکانے آیا تھا. تو وہ 3 جگہ ہے. اب اس کا بھی ڈیٹیل جب قصہ بیان ہوئے گا تب, ابھی اس کی ڈیٹیل نہیں بتاؤں گا. حلق کے بعد قربانی ہے, قربانی کر لی. اس کے بعد حلق کے بعد احرام کھول سکتے ہیں. بنا حلق یعنی بال کٹوائے احرام کھول سکتے نہیں ہے, اس لیے وہ بال کٹانے کا عمل ضروری ہے. تو بال کٹانے کا میں نے بتا دیا نا, چھوٹے بال ہوں گے تو پورے سر کے بال منڈائیں گے, اور عورتیں اور جس کے بڑے بال آدمی کے, اس کو کتنے کاٹنا ہے؟ 1 انگلی پہ لپٹ جاوے اتنے بال, پھر اس کو قصر یعنی کہ کم کر دینے ہیں. چلو, اس کے بعد جو اپنوں نے اتنے دن تک وہی احرام باندھا ہوا ہے نا, وہی کپڑے پہنے ہوئے, وہ اتاریں گے, بدلیں گے, نہائیں گے, دھوئیں گے. اس کے بعد طواف کر سکتے ہیں پھر سے احرام باندھ کے. طواف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کعبے کے 7 چکر کاٹنے. کتنے؟ سیدھی بازو سے شروع ہوئیں گے, 1 2 3 4 5 6 7, ایسے گول 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 طواف کرتے. اپنے کو پتہ ہے, اتنی بار دیکھا ہے. مکہ کی جب بھی لگائیں گے تو وہاں پہ طواف کرتا کوئی نہ کوئی دکھ جاتا ہے, جو لائیو مکہ دیکھتے ہیں جب. اب 7 اس کے اندر بھی بہت ساری چیزیں پڑھنے کی ہوتی ہے, وہ ابھی میں بتا نہیں رہا کیونکہ اس میں ٹائم زیادہ ہو جائے. اگر میں ساری باتیں بتاؤں اس کی تو 3 کلاک کا بیان ہو جائے. اتنا ٹائم ہمارے پاس ابھی موجود نہیں ہے. انشاءاللہ جو ویڈیوز ہے وہ میں رکھ دوں گا چینل پہ. اور ساتھ میں طواف کرنے کے بعد میں سعی کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ سعی. سعی کہتے ہیں جیسے حاجرہ علیہ السلام چھوٹے بچے اسماعیل کے لیے پانی ڈھونڈنے کے لیے بھاگے تھے 2 پہاڑیوں کے بیچ میں, اس طرح ہم کو بھی بھاگنا ہے. صفا اور مروہ 2 پہاڑیوں کے بیچ میں بھاگنا ہے. وہ شروعات کی جگہ بتا دے, جہاں سے شروع کرنا وہیں ختم کرنا ہے. کتنے چکر مارنے ہیں ادھر سے ادھر؟ 7. کتنے چکر مارنے؟ 7. ابھی تو پہاڑی ہے نہیں, اب تو وہاں پہ بہت گلیارہ جیسا بنا دیا ہے, ایسے یہاں ڈھلان ہے, ایسے وہاں ڈھلان ہے, یوں بس. زیادہ کوئی پہاڑ جیسی جگہ رہی نہیں ہے, اب بہت آسان ہو گیا. ورنہ پہلے جب حاجی جاتے تھے ابھی سے 51 سال پہلے, تو وہاں ایسی پہاڑی تھی جیسی تھی, اور کتنے تو ننگے پیر بھی بھاگتے تھے, کیونکہ حاجرہ علیہ السلام بھی کوئی انہوں نے ایسی کوئی بھاری بوٹ ووٹ ایسے کوئی پہنے نہیں تھے. ابھی تو بہت سہولت ہو گئی, ایسا وہاں جانے والے بتاتے ہیں. ذی الحج کو تینوں شیطان کو, اب کون سا ہے؟ 11 ذی الحج آ گئی. کون سی تاریخ آ گئی؟ 11. یہ چوتھا دن ہے. کون سا ہے؟ 8 9 10 اور اب آ گیا چوتھا دن. اب یہاں پہ شیطان کو کنکریاں ماننی ہے 7. اب تینوں شیطان کو ماننی ہے. کتنے کو؟ تینوں شیطان. اس کا وقت بھی زوال سے لے کر, یعنی کہ سورج سر پہ آ جائے, ظہر کا وقت شروع ہو جائے, وہاں سے لے کر دوسرے دن کی صبح صادق یعنی فجر کی نماز تک ہے. فجر کی نماز پڑھے تب تک. سورج نکل گیا پھر نہیں مار سکتے. تو تینوں شیطان کو ماننی ہے. پہلے شیطان کو ماریں گے, پھر تھوڑا ہٹ کے دعا مانگیں گے اللہ سے. بہت ساری دعائیں مانگنے کی ہوتی ہیں وہاں پہ, جو دعا مانگتے سب قبول ہوتی ہے.
پھر دوسرے شیطان کو ماریں گے. اب یہ جتنے بھی دن میں نے بتائے نا، مینا کا، عرفہ کا، مزدلفہ کا، پھر حرم شریف کا، یہ سب 5 دن قبولیت کے کتنی بھی دعائیں مانگو اللہ قبول کر لے گا. سمجھ میں آ رہی؟ تو جب حج پہ جاؤ تو زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنے کی، جتنی مانگو اتنا اچھا ہے. جو ہمارے نصیب میں اللہ نے لکھ دیا وہ تو مل جائے گا، نہیں ملا تو اس کے بدلے میں ثواب بہت زیادہ ملے گا جنت میں، بہت زیادہ. اس لیے وہاں پہ سستی نہیں کرنے کی، باتیں کروں کہ ٹائم پاس کروں ایسا کوئی کام کرنے کا نہیں. وہاں پہ کیا کرنے کا؟ زیادہ سے زیادہ اللہ سے دعائیں مانگنے کی. جو ذکر کرنا ہے، لبیک پڑھنا ہے، اس کے بعد میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ جو پڑھنا ہے، وہ سب تسبیح پڑھنی، وہ سب ہے، لیکن مین چیز کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنی ہے. ہاں، تو شیطان کو کنکریاں مارنے کا ٹائم کیا ہے؟ 11 تاریخ کی زوال سے لے کر دوسرے دن کی صبح صادق تک. کبھی بھی مار سکتے، رات کو بھی مار سکتے، بھیڑ بھاڑ میں دب کے ضروری نہیں ہے. تو پہلے شیطان کو ماریں گے، پھر دعا پڑھیں گے جو بھی پڑھنے کی ہے، مانگنے کی ہے، پھر دوسرے شیطان کو ماریں گے، پھر دور ہٹ جائیں گے بھیڑ سے، پھر تیسرے شیطان کو ماریں گے اور نکل جائیں گے. پھر دعا نہیں مانگیں گے، پھر وہاں سے نکل جائیں گے. وہ 2 جگہ دعا مانگنے کی، پہلے اور دوسرے کے بیچ میں، دوسرے اور تیسرے کے بیچ میں. تیسرے کے بعد دعا نہیں مانگنی، وہاں سے نکل جانا ہے. کنکریاں بار بار نہیں مار سکتے. ایک دن میں کتنی بار مار سکتے؟ ایک ہی بار. یہ یاد رکھنا. رمی کتنی بار کرتے ہیں؟ ایک ہی بار. اس کے بعد رات مینا میں گزارنی ہے. کہاں گزارنی؟ وہیں پہ مینا کے میدان میں. اور آج کا خاص کام 3 شیطان کو کنکریاں مارنا ہی تھا. یہ ہونے پر ہمارا حج کیا ہو جاتا ہے؟ مکمل ہو جاتا ہے. لیکن آج کا خاص کام ہو گیا. اب دوسرے دن اگر سورج نکل گیا اور تم وہیں مینا پہ رہ گئے تو دوسرے دن بھی وہیں رکنا پڑے گا. کون سی تاریخ کو؟ 12ویں تاریخ کو. پھر تم وہاں سے جا نہیں سکتے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کے پہلے یہ کب کرنا ہے؟ طواف وغیرہ کے بعد میں. اور یہ چھلا کام ہے، حج پورا ہو جاتا ہے. لیکن دوسرے دن ہم کسی کارن وہیں پھنس گئے، سورج نکلنے کے تک ہم وہیں رہ گئے اور سورج نکل گیا تو دوسرا دن بھی وہیں رکنا پڑے گا اور پھر سے رمی کرنی پڑے گی. مطلب تینوں شیطانوں کو مارنا پڑے گا. اور کب تک رکنا ہے؟ دوسرے دن کی صبح صادق تک. کبھی بھی رمی کرو اور پھر چلے جاؤ. تو وہاں پہ کب تک رکنا ہم کو؟ رات مینا میں گزارنی ہے، پھر صبح میں جانا ہے. اب یہ یہاں پہ حج تو مکمل ہو گیا. اب جو بڑی بڑی باتیں ہیں، جو مین پوائنٹس ہے وہ بتاؤں گا، زیادہ نہیں بتاؤں گا. زیارت کی اور مین چیز ہے. چلو مکہ میں آ جاتے ہیں. سب سے مین جگہ جو ہے مکہ ہی ہے. مکہ میں سب سے مین کیا ہے؟ کعبہ ہے. کعبے کے تو میں نے تم کو بتا دیا سب. اس کے ساتھ میں ایک پتھر لگا ہوا ہے کونے پہ، اس کو کہتے ہیں حجر اسود. وہ جنت کا پتھر ہے. اس کو چومنا بہت بڑا ثواب ہے، لیکن دھکا مکی کر کے جاؤ گے تو ثواب کے بجائے گناہ ملے گا. نہیں چوم سکتے، بہت زیادہ بھیڑ ہو گئی یا موقع نہیں مل رہا تو ہاتھ لگاؤ، اس کو چومو، ہاتھ لگا کے دعا مانگو تو قبول ہوتی ہے. اس کے علاوہ کعبے کا دروازہ ہے، اس کو ہاتھ لگاؤ، دعا مانگو تو قبول ہوتی ہے. کعبے کا غلاف ہے جو کپڑا ہوتا ہے کالا، اس کو پکڑو، جو دعا مانگو قبول ہوتی ہے. یہ سب دعاؤں کی جگہ ہیں. تو یہ خاص طور پر صرف اور صرف مکہ میں ہو سکتی ہے، اور بھی دنیا میں کہیں جگہ ہوتی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ مقام ابراہیم ہے، جس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کے عمارت بنائی تھی، کعبہ بنایا تھا. تو وہ پتھر پہ، مقام ابراہیم پہ بھی 2 رکعت نماز پڑھنا مستحب ہے. اس کا بھی بہت بڑا ثواب ہے. اور بہت زیادہ کسی کو موقع مل گیا تو کعبے کے اندر اگر جانے کا موقع ملا تو وہاں پہ بھی 2 رکعت پڑھنا چاہیے. اس کا بہت زیادہ ثواب ہے. حالانکہ کسی کو جانے نہیں دیتے. 10 لاکھ پبلک ہوتی ہے حج میں، اگر سب کو جانے دیں گے تو کیا ہوئے گا؟ حرم ماری ہو جائے گی نا، دھکم دھکی نے. اس لیے گورنمنٹ نے بین کر دیا اندر کسی کو جانے. پہلے جاتے تھے لوگ، پہلے مطلب جب بہت کم لوگ تھے، 500 سال پہلے نا 1000 سال پہلے. اس کے علاوہ زمزم کا پانی ہے. زمزم کا پانی یہاں پہ لے کے تو آ جاتے لوگ کربے بھر بھر کے، لیکن سب تو نہیں پی سکتے نا. وہ خود کے گھر میں رکھ دیتے ایسے، اسی تھوڑا تھوڑا پلاتے رہتے اپنے گھر والوں کو. وہاں پہ جتنا پینا چاہے اتنا پیو. تو اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ مسلمان زمزم پیٹ بھر کے پیتا ہے. کیسے پیتا ہے؟ پیٹ بھر کے پیتا ہے. اور کافر خالی پیاس بجھانے کے لیے پیتا ہے. تو پیاس بجھانے کے لیے نہیں پینا ہے، جتنا زیادہ ہو سکے جب بھی پانی پینا ہے زمزم کا پانی پینا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور وہاں کنویں پہ جا کے، وہاں پہ نل لگے ہوئے، وہاں سے پینا ہے. باہر کتنے جنے بولتے بوتلیں لے جاؤ، اور وہاں پہ بوتلیں سپلائی ہوتی ہے جو وہاں
AC والے روم میں بیٹھے رہتے. اب حرم شریف میں آئے ہیں, مکہ میں آئے ہیں, حرم شریف میں نماز وہاں ادا کرنے کے بجائے, عبادت کرنے کے بجائے جا کے کہاں سو جاتے, ہوٹل میں جا کے AC کے روم میں بوتلیں منگا لیتے, جم کے وہاں پیتے رہتے, وہیں نماز پڑھ لیتے. اب حج کے 5 دن تو ہو گئے, اس کے علاوہ بھی تو وہاں رکیں گے نا. کتنے لوگ 40 دن رکتے ہیں, کتنے لوگ 20 دن رکتے ہیں. تو وہ جگہ ہے عبادت کی, ساری کی ساری نمازیں ہم کو کہاں پڑھنی ہے, حرم شریف میں ہی پڑھنی ہے. اب اس کے علاوہ کون سی جگہ ہے جو امپورٹنٹ ہے؟ دیکھو وہاں اللہ کے نبی تو جب حج پڑھنے گئے تھے تو کہاں سے گئے تھے؟ مدینہ سے. تو یہاں سے جو جلدی جاتا ہے ہندوستان سے, وہ پہلے مدینہ جاتا ہے, مدینہ کی پوری زیارت کر لیتا ہے. اب مدینہ میں خاص کیا ہے, کیوں جاتا ہے مدینہ بتاؤ؟ اللہ کے نبی کی قبر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں پہ قبر ہے, اور بھی بہت سارے جنت البقیع میں قبریں ہیں, سب کے گھر ہیں الگ الگ, زیارت کی بہت ساری جگہ ہیں وہاں پہ, بہت ساری مسجدیں ہیں. تو جو پہلے جاتے ہیں وہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ مدینہ. اور جو لیٹ جاتے ہیں چھلے ٹائم پہ, حج کے ٹائم پہ, وہ حج کے بعد مدینہ جاتے ہیں. تو مدینہ جانا بہت ضروری ہو. کوئی جاہل ایسا ہوا کہ حج پڑھنے گیا اور مدینہ نہیں گیا تو اس سے بڑا کوئی جاہل ہوا؟ اتنا بھی بڑا کام ہو, ایک بار گئے کہ بار بار آئیں گے؟ تو اس لیے کم سے کم کہیں دوسرے شہر نہ جائے, لیکن مدینہ تو جانا ضروری ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری جگہ, وہ ڈیٹیل تم کو ویڈیو میں انشاءاللہ مل جائے گی. غار ہیرا ہے, غار ثور ہے, کس کس کا گھر ہے, اللہ کے نبی کہاں پیدا ہوئے, کہاں پہ کون سے پہاڑ پہ چڑھ کے اعلان کرا, وغیرہ وغیرہ. وہ سب جگہ فوٹو کے ساتھ, ویڈیو کے ساتھ ڈیٹیل میں تم کو ویڈیو میں انشاءاللہ مل جائے گی. چلو, صدق اللہ.